السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا جنت کی خوشیاں دنیاوی دوستوں کے بغیر مکمل ہو سکتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں، یہ ہمارا عنوان بھی ہے اور سوال بھی ہے، اس سوال کے جواب میں ہمارے پیارے آقا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے اس خوبصورت فرمان کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اور پھر اس خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نسبت سے آج کے زمانے میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور ہم اس خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں کن کے ساتھ ہم جو ہے دوستیاں رکھ سکتے ہیں اور اپنے تعلقات جو ہے ہم نبھا سکتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں سب سے پہلے اس کی عبارت۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ واہل النار النار قال رجل من اہل الجنہ یا رب ان فلانا كان صديقي في الدنيا واني لا اراه في الجنة فقال الله تعالى اذهبوا فاخرجوه من النار فاذا رآه في النار قال يا رب لا تكمل لي لذتي في الجنة إلا بوجوده فيأمر الله تعالى فيخرج من النار ويدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کا یہ بندہ مسلمان جنت میں چلا جائے گا، اللہ کے اس مہمان خانے میں آخرت میں چلا جائے گا خوش قسمتی سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کریں، تو پھر جب فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد جنت میں جانے والا یہ جو مسلمان ہے یہ وہاں اللہ پاک سے سوال کرے گا: یا اللہ، میرا ایک دوست جو دنیا میں میرے ساتھ ہوتا تھا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی جنت میں آ چکا ہوگا، تو وہ مجھے جنت میں نہیں مل رہا اور اس کے بغیر مجھے جنت میں مزہ نہیں آ رہا، تو یا اللہ وہ کہاں پر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے آپ جا کے دیکھیں، وہ اگر جہنم میں ہیں تو وہاں سے اس کو نکال لائیں۔ تو وہ مسلمان جائے گا اور جا کے دیکھے گا جہنم میں، اور جب اس کو پائے گا وہاں پر تو اللہ سے درخواست کرے گا: یا اللہ، میرا وہ دوست یہاں پر پڑا ہوا ہے، مجھے اس کے بغیر جنت کی نعمتوں میں مزہ نہیں آ رہا، اور آپ مہربانی کریں اللہ جی اس کا فیصلہ کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائیں گے اور اللہ کے حکم سے اس دوست کو جو جہنم میں پڑا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو ظاہر ہے جنت میں جانے والا اس فرمان کی روشنی میں یہ ہے کہ جنت میں جانے والا وہ ایک مومن ہو سکتا ہے، عمل صالح کرنے والا ہو سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے کام کرنے والا ہو سکتا ہے، اور اللہ کے دین پہ چلنے والا ہو سکتا ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے والا ہی جنتی ہو سکتا ہے، اور اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو لگانے والا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو چلانے والا وہی ہو سکتا ہے جو جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے آخرت میں۔ اب یہ دوست جو ہے یہ دین پر چلنے والا، یہ بھی اپنے دوستوں کے جنت میں جا کے کام آ سکتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی دوستیوں کا جو زاویہ ہے وہ ہمیں بدلنا ہوگا، کہ ہمیں یہ میسج ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے قرآن والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ہیں، جو شریعت پہ چلنے والے ہیں، جو اسلام پہ چلنے والے ہیں، اسلام پہ عمل کرنے والے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں علماء، یعنی قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں اور قرآن و حدیث کو جان کر اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور قرآن و حدیث اور دین اسلام کی اشاعت کرنے والے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہی لوگ جنتی ہیں، اور جب یہ جنت میں جائیں گے تب اپنے دوستوں کو جو ان کے ساتھ محبت کریں گے اور جو ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے، جو ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں گے، تو جنت میں جانے کے بعد اللہ کے فضل سے یہ اپنے دوستوں کو نہیں بلا پائیں گے اور اپنے دوستوں کی تلاش میں نکلیں گے، اور اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، ان کی سفارش پہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی بھی دیں گے، کہ اگر بدقسمتی سے اپنے کسی عمل، کسی غلط کام کی وجہ سے، کسی غلط اور کمزور عمل کی وجہ سے اگر وقتی طور پہ اس کو جہنم بھی جانا پڑے، اللہ کی سزاؤں میں جانا پڑے، تب بھی انہی نیک لوگوں کی دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھیں، تو کم از کم یہ ہے کہ نیک لوگوں کی برائی ہم نہ کریں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اگر نیک لوگوں، علماء، دیندار اور دین والے، ان کے ساتھ اگر جو ہے ہم دوستی اگر نہیں رکھ سکتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں کم از کم خاموش تو ہو جانا چاہیے۔ ہم خاموش بھی نہیں ہوتے ہیں، ہم ان کے خلاف خواہ مخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، خواہ مخواہ جو ہے ان کی عزت شکنی کرتے ہیں،
تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھا مسلمان بنائیں اور تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کو اللہ پاک عام فرمائیں.